السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان راجہ قمر اشراق۔ ناظرین، آج میں راجہ بازار کے بہت ہی مصروف ترین بازار اردو بازار میں اس وقت موجود ہوں۔ اردو بازار میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ 25 جولائی کو جو کشمیر کے الیکشن ہوئے اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں اور ساتھ میں آزاد اراکین بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اردو بازار میں بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی بھی ہے اور اردو بازار سے ہی فلیگز اور ایڈورٹائزمنٹ جو کشمیر میں جا رہی ہے، آج ہم موازنہ کریں گے کہ کون سی جماعت کا پلڑا بھاری ہے۔ اور یہاں جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری اردو بازار کے شاہ صاحب، ان سے بھی بات کریں گے۔ ان کی بڑی گہری نظر ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پہ۔ شیخ راشد صاحب ہیں، اور یہ شیخ رشید صاحب کی حویلی کے عقب میں یہ یہاں پہ اردو بازار کے لوگ جو میرے ساتھ موجود ہیں، شیخ راشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج سب سے پہلے میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کشمیر سے تعلق ہے آپ کا یا کہاں سے آپ؟ جی، میرا تعلق ادھر سے ہی ہے جی، اور انشاءاللہ ہماری جو پوری سپورٹ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے جی، کیونکہ اس دور سے لے کے آج دن تک جو ترقی ہوئی ہے انہی کے دور سے ہوئی ہے۔ اور اس دور میں اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں دیکھیں، مہنگائی عروج پہ ہے اور غریب کے بس سے باہر ہے۔ ابھی آپ اردو بازار میں ہیں، اردو بازار میں جو لوگ ابھی آتے ہیں آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ کا کیا ویو ہے کہ کون سی جماعت وہاں پہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ انشاءاللہ جی مسلم لیگ نون ہے جی، اور انشاءاللہ پوری پاور میں جیتے گی جی انشاءاللہ۔ جی، شیخ راشد صاحب کے بیان کے مطابق مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ زاہد علی شاہ صاحب ہیں، یہ روئے رواں ہیں اردو بازار کے، جنرل سیکرٹری ہیں اور متعدد بار یہ جنرل سیکرٹری اور صدر بھی رہ چکے ہیں، صدر کے عہدے پہ بھی فائز رہ چکے ہیں۔ اردو بازار میں ان کا بہت نام ہے، بہت کام ہے۔ ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں جی کہ جو میجر جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ، ان تینوں میں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ نون لیگ کا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود بھی تجزیہ کریں نا، جس دن سے حکومت آئی ہے سوائے آنسوؤں کے دیا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی پچھلے 5 سالہ دور میں کیا کر کے گئی ہے؟ ضمنی الیکشن کی بات کریں تو اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سیٹیں نکالی ہیں، پی ٹی آئی ہاری۔ میں اس کو بنیاد بنا کے یہ بات کر رہے ہوں، لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے، اور بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ لیکن شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہٹ کے پی ٹی آئی پہلی دفعہ جماعت یہ آئی ہے اور زور بھی ہے، اور وفاق میں روایت تھی کہ جب وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے کشمیر میں اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ روایت کے خلاف آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ بھائی میرے کسی کو بھی لے جا کے اپنے ساتھ دہاڑیے دے کے کھڑا کر لیں تو آپ کیا پاور میں آ گئے؟ اس سے پہلے کوئی ایسی روایت نہیں، آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ آگے آپ دیکھیں بہت کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی مہنگائی کر دی نا، باہر نکل کے لوگوں سے پوچھیں، پی ٹی آئی جو مرضی کہے۔ حال ہی عمران خان صاحب کے جو 2 بیانات ہیں، ایک تو امریکہ کے حوالے سے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ، اور دوسرا جب وہ خواتین کے حوالے سے بھی بہت سے علماء اکرام نے ان کی تائید کی ہے۔ شاہ جی وہ کے تو کہتے ہیں مطابق کہ ہم کشکول لے کے مانگنے بھی نہیں جائیں گے۔ شاہ جی کے مطابق نون لیگ بالکل، اور آپ دیکھ لیں نا، اور لوگوں سے بھی رائے لے لیں۔ شاہ جی روایت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی جو کیلکولیشنز تھی وہ یہی تھی کہ پی ٹی آئی جیتے گی، جیتی بے شک بھاری مارجن سے نہیں جیتی۔ اور اب شاہ جی اچھا چلیں، اب نون لیگ اگر جیتے گی تو کتنے مارجن سے جیتے گی؟ اگر جو کوئی فیئر الیکشن ہوئے تو نون لیگ وہاں بہت بڑا مارکا مارے گی۔ ناظرین، فیئر الیکشن کی بات، اب جو شاہ جی نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ فیئر الیکشن، راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی یہی کہا اگر فیئر الیکشن ہوئے تو وہ جیتیں گے۔ اگر دھاندلی ہوئی یا ریگنگ ہوئی، جو ابھی الزامات ہیں پاکستان میں بھی، ایسے ہی اگر الیکشن آزاد کشمیر میں بھی ہوا تو پھر یہی معاملہ، یہی جو شور شرابہ وہ آزاد کشمیر میں بھی ہوگا۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیں، نواز شریف یہاں پہ نہیں ہے، کمپین کون چلا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ ان کی جماعت چلا رہی ہے۔ جیسے بلاول بھٹو نے یہ گزشتہ دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، اور سب جلسوں سے نہیں ہے، ان کی خاموش ووٹ ہے جو اپنی اکثریت دکھائے گی۔ پیپلز پارٹی تو اب آ کے کھڑی ہوئی ہے، پہلے سوئی بھی تھی پیپل پارٹی۔ اور عمران خان جو ہے ان کی جو پالیسی ہے اس وقت،
ان کے ساتھ فائنانسر پاس ہے کیا ان کے یار؟ پاس ہے کیا جناب؟ ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ان کے پاس وہ لوگ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے نعرے بڑکیاں مار رہے ہیں، جبکہ لوگ انہیں بد دعائیں کے علاوہ اور کچھ نہیں دے رہے۔ جی ناظرین، شاہ جی کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹیکس بہت زیادہ ہے، 50% سے اب گئی ہے مہنگائی۔ یہ ساتھ ہی آپ جائیں صوفی والوں سے 2 سال پہلے کے ریٹ نکلوائیں چیزوں کے، راج کے نکلوائیں آپ۔ جی ناظرین، مہنگائی تو مسئلہ رہا ہے پی ٹی آئی، وہ ان کے وزراء بھی مانتے ہیں، عمران خان صاحب خود اس پہ بہت پریشان ہے، مہنگائی کو لے کے بہت تحفظات ہیں ان کو۔ شاہ جی بات پریشان ہونا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں، نہ انہوں نے عمل کیا، مال سمیٹنے کے چکروں میں۔ جی ناظرین، ایک اور پھر مسئلہ، ایک اور پوائنٹ ریز ہوا کہ علم اور عمل میں فرق ہے۔ کچھ بات کہہ دینا اور اس پہ امپلیمنٹیشن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ بہت دفعہ خان صاحب نے اور وزراء نے کہا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، لیکن وہ مہنگائی کم نہیں کر پائے۔ کشمیر انہیں تھالی میں رکھ کے دے دیا، تم کہہ رہے ہو عمران خان کی پالیسی، عمران خان کی پالیسی۔ نہیں، آپ جو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں۔ گراؤنڈ پہ نواز شریف صاحب نہیں ہیں، وہ انگلینڈ میں ہیں۔ یا تو مریم نواز صاحبہ کمپین چلائیں گی یا تو شہباز شریف کمپین چلائیں گی، لیکن سننے میں آیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو آیا کہ پھر وہ کون بندہ ہوگا اب جو آپ رکیں گے؟ جی بالکل۔ یہ سب آپ میڈیا کی افواہیں ہیں، ان میں ایک ہے چاچا بھتیجی میں، بالکل یوں ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کر رہا ہے اور کون کرا رہا ہے۔ جی ناظرین، بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں شاہ صاحب، میری کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ اوپر سے گزر رہی ہیں۔ نہیں، آپ اوپر سمجھنے سے کی نہیں کوشش گزر کریں رہی، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اچھا، جان کہتے ہیں آپ کہ نے اللہ کو دینی ہے، خالص اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے۔ حق رائے دہی استعمال کریں اور سچ کو بیان کریں۔ ناظرین، شاہ جی وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ کشمیری آج تک روایت رہی ہے، کوئی نظریہ نہیں رہا۔ وہ جو وفاق میں حکومت، وہی کشمیر میں حکومت۔ اب ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا ناظرین تو یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا۔ دیکھتے ہیں شاہ صاحب کی جو پریڈکشن ہے وہ کتنے فیصد ٹھیک رہتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں راشد جمیل صاحب، یہ ہیں سدنوتی، پلندری سے ان کا تعلق آزاد کشمیر سے، لیکن یہ ہیں پی ٹی آئی کے کارکن۔ یہ کیا کہتے ہیں آج ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ جی جمیل صاحب، کون جیتے گا؟ جی بسم اللہ، انشاءاللہ جی پی ٹی آئی جیتے گی۔ اچھا، روایت کے مطابق تو چلیں، جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وفاق میں جو ہوگا وہ آزاد کشمیر کا، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناخوش ہیں۔ وہاں پہ سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے وہ پیراشوٹرز کی ہو رہی ہے، جو ٹکٹس دیے گئے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں دیے گئے۔ خان صاحب نے پہلے بھی اس چیز پہ ان کو جو بھی پاکستان میں بھی ہوا اس میں بھی ان کو اعتراضات رہے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹ ٹھیک نہیں دی، اور بہت سے ایسی جگہوں پہ انہوں نے کہا بھی ہے۔ تو آج جو ٹکٹ کشمیر میں دیے ہیں بالکل روایت کے مطابق، پاکستان میں جیسا ہوا پیراشوٹر ہوئے، یہاں پہ جہاز استعمال ہوتا تھا وہاں ہیلی کاپٹر استعمال ہوا۔ آپ کیسے کہیں گے کہ وہاں پہ آپ کے جو کارکنان، جو پرانے کارکنان ہیں، وہ ان کے حق میں ہوں گے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج سے 70 سال پہلے سے روایت چلتی آ رہی ہے کہ جس کی حکومت پاکستان وفاق کے اندر موجود ہوگی وہی کشمیر کے اندر اس کی حکومت بنائی جاتی ہے، یہ اس ٹائم جو ہے یہ اس کے بالکل مترادف بات ہے۔ بنائی جاتی سے کیا مراد ہے؟ کون بناتا ہے؟ یہ اب کچھ قوتیں ہوتی ہیں بیرونی، کچھ اندرونی قوتیں ہوتی ہیں، مل کے کشمیر کے اندر وہ پھر حکومت بناتے ہیں جس کی وفاق کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس بار خان صاحب نے اس روایت کو توڑا ہے اور بالکل کلیئر کٹ جو جیتے گا وہی آگے آئے گا، اور انشاءاللہ جیت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوتیں ہیں جو الیکشن کرواتی ہیں، جتواتی ہیں، اگر آج فیئر الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی جیتے گی یا نون لیگ پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اب نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نون لیگ کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ بیرون ملک جا کے اپنا تہیہ پانچا چلا رہے ہیں، اور انہوں نے واپس پاکستان آنے کی زحمت نہیں کی۔
یہاں تک کہ یہاں پاکستان میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر میں کتنا بڑا ظلم ہوا، انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. فلسطین میں کتنا ظلم ہوا، ان کا کوئی ایک آدھا بیان بھی آپ کہیں سے اٹھا لیں، کوئی کلپ آپ کو نظر نہیں. وہ تو سارا جتنا بھی کشمیر میں جو حالات ہوئے وہ تو عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں خان صاحب کی وجہ سے عمران خان پہ جتنی آواز عمران خان نے کشمیریوں کے حق میں اٹھائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ میں جا کے عمران خان نے ہر فورم پہ عمران خان نے کشمیر کی آواز اٹھائی ہے. جتنی آواز عمران خان نے اٹھائی ہے اتنی آواز آج سے پہلے جی ناظرین، یہ ڈیبیٹ پہ ایک یہ جو آج کی جو پروگرام تھا، یہ ڈیبیٹ پہ اب ٹرانسفر ہونا شروع ہو گیا ہے. اور شاہ صاحب جو میرے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کچھ کہنا ہے. ان کے جو سوالات ہیں یا ان کی جو بات ہے ان کے جوابات میں شاہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شاہ جی. بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اندھیرے کی دنیا سے نکلیں، خود بیچ کے انہیں دلاسا دے کے برفی دے دی ہے، وہ نہیں آواز اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ یہ جی سر ایسی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ جتنی آواز عمران خان نے کشمیر کے حق میں اٹھائی ہے، ہر فورم پہ جا کے عمران خان نے آواز اٹھائی ہے، اتنی کسی لیڈر نے آج تک کوئی. جی حامد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کتنے فیصد ان کی بات سے متفق ہیں کہ پی ٹی آئی ووٹ بھی لے گی، الیکشن بھی جیتے گی، کلین سویپ کرے گی، 1/3 میجورٹی لے گی؟ ایسی ہی بات ہے؟ جی سر انشاءاللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں. السلام علیکم. مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی نے جتنے وعدے کیے تھے کوئی بھی نہیں پورے کیے. وفاق میں بھی کوئی وعدہ وہ تو پاکستان کی ہاتھ میں تھا نا، پاکستان کی ہاتھ تھا. وفاق میں بھی کوئی وعدہ نہیں پورا کیا، تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کشمیر ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ اور میں تو کہوں گا کہ جماعت اسلامی کو لے کے آنا چاہیے، جماعت اسلامی کو آنا چاہیے، اور ان کو بھی ایک موقع دیں کہ وہ بھی آئیں، اور وہ آئیں گے تو کچھ نیا پہلو لے کے آئیں گے. تنویر امان صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں جماعت اسلامی اس وقت کسی جماعت کے ساتھ الحاق میں ہے یا اکیلی الیکشن لڑ رہی ہے. جی تنویر صاحب بہت شکریہ. سر جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے؟ میں اللہ 24 سدنوتی 2 سے میرا تعلق ہے. ارشد ندیم صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ. تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے تقریباً 33 حلقوں میں الیکشن کنڈینس کیا ہے، اور وہ الحمدللہ کافی بہتر پوزیشن میں ہے جماعت اسلامی پہلے کی نسبت. دیکھیں پہلے تو ہم اتحاد میں تھے. نہیں تنویر صاحب دیکھیں، آپ کو ووٹ تو ملتے ہیں لیکن وننگ پوزیشن میں نہیں آتے. ضمانتیں ضبط نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ جیتتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک تسلسل برقرار ہے. میں نے ہوش سنبھالا ہے قاضی حسین احمد صاحب سے لے کے سراج الحق صاحب تک، آپ کی کوئی وننگ پوزیشن میں نہیں ہوتے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کوائلیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو نظریاتی مخالفین ہوتے ہیں آپ انہی کے ساتھ ہی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ جو جماعت نے جو اپنا معیار کھویا ہے اس میں سب سے بڑے جو اتحاد ہی تھے. جب ہمارا اتحاد کسی جماعت سے ہوتا تھا تو ہمارے جو کارکن ہوتے تھے، دیکھیں ہم لوگ تو نظریاتی ہیں، ہم تو نہیں چینج ہوتے، مگر جو نظریاتی نہیں ہوتا، جو جماعت میں انٹر ہوتا ہے، پھر جب اس کو اتحاد نظر آتا ہے وہ اس جماعت میں چلا جاتا ہے، اور اس جماعت کے جانے سے اب بندے ٹوٹ کے نا دوسری جماعتوں میں چلے جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اس ٹائم کشمیر میں اور پاکستان میں یہ جتنی جو بڑی قیادت ہے الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی پیداوار ہے. آپ صدیق الفاروق کو دیکھ لیں، حنیف عباسی صاحب کو دیکھ لیں، فیاض الحسن چوہان کو دیکھ لیں. یعنی کہ اس ٹائم بڑے بڑے جو لیڈر ہیں نا، یہ آپ عارف علوی صاحب. جماعت اسلامی ایک نرسری کے طور پہ ہے. نرسری آپ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں تو نرسری ہے، اس تک رہی لیکن حکومت میں نہیں آئی، میجر ووٹس اس نے نہیں لیے. اور پھر میں چلیں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس وقت، جو بھی خان صاحب نے ٹکٹ دی ہے، بہت سے لوگ اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. پرانے کارکنان، پرانے وہ جو لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیے گئے جبکہ حق ان کا تھا. سیم فارمولہ پاکستان والا ہوتا، اس سے پی ٹی آئی کمزور ہوگی. کتنے فیصد کمزور ہوگی آپ کے مطابق؟ اگر چلیں جماعت اسلامی سے ہٹ کے آپ اوورآل اگر آپ اس الیکشن کو دیکھتے ہیں تو کون سی جماعت تکڑی ہے؟ دیکھیں تقریباً جس حلقے میں بھی آپ نظر گھمائیں آپ کو پی ٹی آئی کے 2 کینڈیڈیٹ نظر آئیں گے. ایک تو وہ جس نے 5 سال اپوزیشن کی ہے اس حلقے میں. آخر پہ جب ٹکٹ کی تقسیم کی بات آئی، جب پیراشوٹر جب شامل ہوئے پی ٹی آئی میں، پیراشوٹر آنے سے یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہوئی تھی، 5 سال ماریں کھائی ہیں،
अपोजिशन टफ टाइम दिया उन्होंने नून लीग को, और वहाँ हर हलके के अंदर 2 ग्रुप बन गए, एक तनवीर अलियास ग्रुप है और एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप है। अब जो सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप है वो लोग वो कह सकते हैं कि वो पुराने लोग हैं। तनवीर अलियास भी अब पैराशूटर है, जब वो पैराशूटर आया उसके साथ जितने पैराशूटर थे वो साथ खड़े हो गए उसके। और अब तकरीबन अब हमारे हल्के में देख लें, अब राजा इब्रारुल हक मिनाज साहब है, अमजद सदोज़ोई साहब हैं, ये 2 कैंडिडेट पीटीआई के ही हैं, वो आज़ाद लड़ रहे हैं। और इसी तरह फ़हीम रब्बानी है, वो भी पीटीआई के टिकट से लड़ रहे हैं। मगर असल बात यह है कि जब कारकुनान की तकसीम होगी, लाजमी बात है जब जिसको पार्टी बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल ऐसे ही है कि तनवीर साहब ने जो रेज़ किया पॉइंट कि जब डिवीज़न हो जाती है तो कमज़ोर हो जाती है। अब कोई भी हो, चाहे जमात हो चाहे घर हो ख़ानदान हो, उसमें डिवीज़न हो तो वो कमज़ोर होती है। तो वहाँ पे जो टिकट दिए गए हैं वो मेरिट पे नहीं दिए गए। लोग जो पुराने कारकुनान हैं, पुराने रहनुमा हैं, उनको एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात में फिर वो नेगेटिव कैंपेन करते हैं, अपनी पार्टी के मंशूर से हट के भी वहाँ पे वोट्स जा सकते हैं, पार्टी से हट के भी वोट जा सकते हैं। लेकिन तनवीर साहब मुझे ये बताइए कि हाल ही में जो खान साहब के जो बयानात हैं उनका कश्मीर, जैसे कश्मीर का भी उन्होंने कहा है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता हम मोदी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अगर हम मुज़ाकरात करते हैं तो हम गद्दार कहलाएंगे। बहुत वादा उन्होंने पैगाम दिया फिर अमेरिका को भी। तो ये क्या इनके जो ये बातें हैं कश्मीरी इलेक्शन में किस तरह से अंदाज हो सकती हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा हैसियत रखता था अपनी, मकबूजा कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये एक मुतनाज़ा हैसियत थी इसकी। पाकिस्तान और इंडिया ने जो इक़दाम किए हैं एक जैसे किए हैं। मकबूजा कश्मीर को उन्होंने वो जो दफ़ात लगी हुई थी वो हटाई, उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को इन्होंने वो दफ़ात ख़त्म करके इन्होंने उसको अबूरी सूबा बना दिया। कश्मीर के लोगों के तफज़ात ये हैं कि अगर ये पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है तो मुमकिन है ये कश्मीर का सौदा कर लें, सौदे से मराद ये सूबा बना लें या कश्मीर को इधर तुम उधर हम, ऐसा भी हो सकता है। उधर तुम इधर हम। मसलन के बाद लोगों के जहन में ये भी चल रहा है कि इन्होंने एक प्री प्लान सिस्टम किया है कि सबसे पहले इन्होंने इंडिया को कहा है कि जी जो आपके पास है वो आप रखें, जो हमारे पास है हम रख के ना ये वाइंड अप कर देते हैं। देखें, इस पे पाकिस्तान के जो माशी मामलात वो भी आपके सामने है। चलें अब बात को कंक्लूडेड हम क्लोज़ करते हुए, कश्मीर में सबसे ज़्यादा इस वक्त पावरफुल पार्टी या इलेक्शन कौन जीतेगा? ज़रा इस जमात इस्लामी से हट के अगर मैं जनरल एक बात करता हूँ, कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी? मुझे तो लग रहा है कि रली मिली हुकूमत होगी। वन पार्ट या ये नहीं कह सकते, पीपल्स पार्टी, नून लीग मिल के, पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई, ये तीनों हुकूमत, ये तीनों मिल के मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत बनाएंगे। इनकी कोई सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान से इन्होंने इताअत कर लिया है कश्मीर में पीटीआई ने। जी नाज़रीन, तनवीर साहब कहना है कि मखलूत हुकूमत बनेगी, कोई भी वाज़ा बढ़ती 1/3 किसी को वोट नहीं पड़ेंगे। और इस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनके चांसेस भी हैं, पीटीआई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चांसेस भी हैं। देखते हैं 25 जुलाई को क्या होता है। हम हलकों में भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात भी करेंगे। और आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें।